سارے براہمن کو التماس ہے جنہوں نے ٹائم نہیں بھی ملیا کہ قاری صاحب ٹوبے تو تشریف لائے ہیں، اس لئے بلا تمہید بغیر کسی انتظار کیتے دے ساڑھے آج دے آئے ہوئے خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری سمر عباس اتاری آپ ٹوبے تو تشریف لائے ہوئے ملتوس ہیں کہ وہ آئیں اور سٹیج کی زینت بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، شان اولیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نہایت ہی عزت و تکریم دے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص علماء کرام، اللہ تعالیٰ دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس بابرکت محفل مقدسہ دے اندر شریک ہاں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ساڈی ساریاں دی حاضری اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اج دا اے پروگرام عرس شریف دے حوالے دے نال ہے، اور جتنے بھی عقیدت مند حضرات انہوں نے اس دا اہتمام کیتا ہے، لیکن یہ بات سچی ہے کہ جدو کوئی بندہ چنگا کام کرے نا تے مڑ ساتھ دیون والے گھٹ ہوندے نے، تے جدوں کوئی بندہ دنیاوی اور شیطانی کام کرے نا تے اس ویلے ساتھ دیون والے صرف ڈھیر ہی نہیں ہوندے بلکہ پیسے دتھے والے بھی انہاں دے نال ہی ہوندے نے۔ ایک قدرتی بات ہے۔ بہرحال میں اکثر ایک گل عرض کردہ ہونا، بندے کول پیسہ ہوئے تے طبیعت ہوئے فرعون ورگی تے مڑ لکھ لعنتی ہو جائے پیسے تے، بندے کول پیسہ ہوئے تے مڑ طبیعت ہوئے عثمان غنی ورگی تے مڑ سواد ہوندا ہے۔ تو اس واسطے اے نیک محافل دا اہتمام کرنا اے ہر امیر بندے دے وس دے وچ ہی نہیں۔ بعض امیر ہیں جڑے محفلاں دا اہتمام کر دیں، ولیاں دے نال محبت بھی کر دیں، نسبت بھی رکھ دیں، لیکن اکثر جڑے ہوندے نا انہاں دا پیسہ ہوندا ہے کبڈیاں دے میچاں واسطے، دانداں دی نسائی بجائی واسطے، انہاں دے پیسے ہوندے کرکٹ دے ٹورنامنٹاں واسطے۔ چودھری آیا تے 50,000 دے گیا تے 60,000 دے گیا۔ اے غریبو اے تواڈے ہی 50-50 100 ہوندے جڑے حضور دی محفل واسطے ہوندے، کیونکہ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہا کہ امیر لوگاں تو 500 سال پہلے میں غریب لوگاں نو اپنے نال جنت دے وچ لے کے جاواں گا، اور او دی ایو وجہ ہے کہ اے غریب جڑے نے اے دلوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کر دیں، اور ایو گل ہے رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑا میرا مبارک اور مقدس دین ہے، فرمایا اے غریباں دے وچ آیا تے غریباں دے وچ ہی زیادہ رسی۔ جتنے پارلیمنٹ ہی بیٹھے کسے نو حافظ ویکھے ہی نہیں، کسے دا پوتر حافظ ہوئے، انہاں بیچارے نو کہ ہے، وہ تا دے نے ساڈا انگلستان، برطانیہ، افریقہ، امریکہ اوتھے بیٹا پڑھے،
چونکہ انہاں دے نصیباں دے اندر پیرس تے لندن ہے تے تواڈے نصیباں دے اندر سرکار دا مدینہ ہے. اس واسطے عرض خدمت وے کہ باویں تھوڑے ہو لیکن خوشی دی اے بات ہے ہین کھرے. سمجھ آئی نا؟ تو اس واسطے بہت اچھا عمل فرمایا انہاں میرے بھائیاں اور دوستاں نے کہ آج عرس دے موقع تے اتنا خوبصورت انتظام. جبکہ اتھوں میں گزر کے آیا تو میں حیران ہو گیا کہ کیڑی دنیا دے وچ پہنچ گئے ہاں سی. یعنی عجیب و غریب کیفیت. جڑا صاحب مزار بندہ ہوتا ہے نا، سلامت رہیے، صاحب مزار دی اے تربیت نہیں ہوندی، یاد رکھو. او دی وجہ اے وے اللہ تبارک و تعالی نے اے جڑے لوگ نے نا صاحب مزار، اے بابا جی دا نام کی ہے؟ بابا نتھو شاہ شیرازی رحمت اللہ علیہ. میں نو نتھو شاہ دا پتا لیکن میں ادبن نہیں لیا، میں کہا شاید نام اور ہوئے تو مشہور نتھو ہو جاوے. جی محب ہے، ویکھیا نا پیر محب علی شاہ صاحب کڈا سونا نا ہے. محب علی دا مطلب ہوندا ہے علی نال پیار کرن والا. تو اے ایڈا سونا نا ہے تے نو بدلو نا. ساڈے اسلام دے اندر نام بدلن تو منع کیتا گیا ہے. محب علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا اے اج عرس شریف دی تقریب ہے. جڑا صاحب مزار ہوندا ہے نا جی بابا او دی یہ تربیت نہیں ہوندی. کیوں؟ اس واسطے کہ اے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا، اے یاد رکھ لو ولی ادا تک بندہ بن نہیں سکدا جدوں تک اس بندے دی ساری زندگی فرمان خدا اور مزاج مصطفیٰ دے مطابق نہ گزرے. اور اگر زندگی اس تو بدلی ہوئی ہوئے، اے کھلے میں لفظ بولنے لگے ہیں کیونکہ ساڑھے علاقے دے وچ ہون ہر بینی تے پیر بھی جمعہ بیٹھا ہے نا. یہ بھی تو ایک عجیب تماشا سمجھ لیں آپ. دوستا پیر ہوندہ ہی ہو ہے جے دی ساری زندگی فرمان خدا اور مزاج مصطفیٰ دے مطابق گزرے. کیونکہ جڑا سارے پیران دا پیر حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. آپ دسو نا بھئی جدو انہاں کربلا دے اندر تپتی ریت، نہ مکہ نہ مدینہ، تے جڑے اپنے پیارے او بھی کس گئے، 3 دیہاڑیاں دی پیاس بھی برداشت کی تھی، لیکن آخری ویلا آیا تے میرے حسین نے سجدہ نہیں چھڑیا. اور میں اگر اجازت دیو تھوڑا جا ایک کو کام کریا جی دا ساؤنڈ آواز اتھائی رکھنی ہے جی. عزیزان محترم، اے جڑے ساڑھے آج کل دے پیر ہیں نا بہت سارے اچھے بھی ہیں، لیکن جنہ ساڑیاں عقیدتاں نو لٹیا، مڑ داڑی منڈے، مڑ بے نمازی، مڑ بنگی تے چرسی. میں انہاں دا ذرا نقاب کچھ آئی کر لوا نا. اے جڑا کھاندے پہننا ہے کسی اور دا صدقہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھے ہے اے صاحب مزار دیاں محنتاں نے. اے دا مطلب اے وے شیراں دے شکار گدڑ پہ کھاندے، محنت او دیئے کھاندے اساں پہ ہیں، کھاندی آل اولاد پئیے. اس واسطے میرے دوستو انہا گلہ نو سمجھیا کرو. اے ہو سکدا بس اوقات گلہ کراڑیاں ہوندیاں. میں ایک باری اور سے گیا تے چونکہ میں الحمدللہ نہ لوکاں دے چہرے ویکھ کے میں تقریراں کرنا تے نہ میں مکاناں دے جھنڈے ویکھ کے تقریر کرنا تے نہ میں کسی دا کہنا، گل آپ سدھی کرنی ہوندی ہے. میں اوتھے ٹر گیا تے انہاں دا پیرا ہر شے تو آ رہی تے جدوں میں آ رہی تے کہاڑا چلایا نا تے پھر بیچارے بڑے پریشان بھی آئی تے مولوی دھو کے رکھ دیتا ساڈے پیر نو. او میں کہا دھوتا نہیں، اے دی غیرت نو جگایا ہے. بولو نا سبحان اللہ یار. اے دی غیرت نو جگایا ہے، اینو دسیا ہے کہ شریعت کیڑی شے دا نا ہے. تو پیر ہو کے لوکی تیرے ہاتھ چمن، تو علی تے حسین دے نا تے کھاویں تے نہ تینو قرآن پڑھنا آوے، نہ تو نمازاں پڑھیں، نہ تو جمعہ پڑھیں، اور تو عقیدتاں لٹنا ہے. بس ٹھیک ہے. آج میں خود ہی میرا دل آدھا میں کھڑے ہو کے تقریر کرا. ہاں زیادہ پریکٹس نہیں، لیکن آج امید ہے کہ میں جھٹ کٹ جاسا. بولو سبحان اللہ پیار دینا. عزیزان موسم اس واسطے سچی گل سن کے منہ وٹاونا نہیں چاہیے. اور یاد رکھو جدوں سچی گل ہوئے گی نا کسی نہ کسی دا منہ بگڑے گا ضرور. اے میرا نقطہ جی یاد رکھ لو، جدوں سچی گل ہوئے گی کسی نہ کسی دا منہ بگڑے گا ضرور. اور جدوں بگڑ جائے تو سمجھ لیا ساڈا کام ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا دوستان مکرم؟ اس واسطے میں شریعت دے کاغذاں دے اندر جڑی اصل حقیقت اسی اور رکھساں.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو وڈا کائنات دے اندر گدی نشین کوئی نہ، آپ تو وڈا کائنات دے اندر گدی نشین ہے کوئی نہ. کیوں کہ آج کل دے گدی نشین میں ہو سکتا اس دربار دا، تسی اس دربار دے، او اس دربار دے، لیکن جڑا حسین ہے او مدینے والے مصطفیٰ یعنی مدینے دا گدی نشین ہے. امام علی مقام تو ود کے کوئی وڈا گدی نشین ہے نہیں ہے. دوستان محترم، جدو انہاں دی زندگی قرآن و حدیث دے مطابق ہے تے اساں جڑے انہاں دے نام تے کھانے ہیں سانو بھی چاہیے ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ اپنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت میری طبیعت دا نام ہے. بابا تیریاں میریاں طبیعتاں دا نام شریعت نہیں. شریعت اگر نام ہے تے محمد مصطفیٰ دی طبیعت دا نام ہے. جس طرح نبی پاک نے فرما چھڑیا، اللہ نے فرمایا جو تواڈے واسطے دین بن گیا. لیکن میں عرض کرنا چاہنا یہ جڑے لوگ ہوندے نا یہ صاحب مزار اور انہاں دا دنیا تے چرچا ہوندا ہی تاں ہے کہ وہ لوگ اپنے رب نو یاد کر دیں. اور اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا بندیا تو مینوں یاد کر میں مڑ تینوں یاد کر سا. انہاں ساری زندگی گزاری اور بالخصوص دو چیزاں دا تسی سروے کر کے ویکھ لو، پہاڑی علاقے چلے جاؤ یا دریاواں دے کناریاں تے ٹر پاؤ، جتنے ولی مل سن یا پہاڑی علاقے چ مل سن یا دریاواں تے مل سن. داتا صاحب کتنی بڑی ہستی ہے، راوی تے بیٹھے اے پاک پتن کیوں بنے ہیں؟ وہ پہلو ہی پتن تے بیٹھن، سلطان باہو. نہیں سمجھ آئی میری گل؟ انہاں نو ویکھ لو تسی اولیاء نو، اے ہن ملتان شریف مدینہ الاولیاء بنیا کھلوتا ہے. کیوں؟ پر نال دریا ہے. جتنے اولیاء نے تسی ویکھ لو. اور ایدے کشمیر ال ٹور جاؤ، کھڑی شریف سائیں سہیلی سرکار، بابا دھنکے شاہ اور کوہاٹ والا زندہ پیر، انہاں تو سب ویکھ لو وہ پہاڑاں چ بیٹھے نے. مطلب کیا ہے؟ وہ دسنا چاہتے ہیں کہ جناب جتھوں پانی چلدا ہے، جتھے بہ کے جاندا ہے، ہر جگہ نو اگر سنبھالے ہے تے اللہ دے ولیاں نے سنبھالے ہوئے. دوستان مکرم، اے اللہ نو یاد کر دن تے جدو موڑ اے دنیا تو ٹر جاندے نا، موڑ اللہ مخلوق نو فرماندا ہے کہ اس مینوں ساری زندگی یاد کیتا نا، لے ہن تساں اینو یاد کر دے راسو. اے دا نام مٹ سکدا نہیں. اولیاء کرام جڑے ہوندے نے او بندے ہی تاں ہیں جدوں او اللہ اور او دے رسول دی فرما برداری اطاعت گزاری دے اندر زندگی بسر کرن. تے انہاں پیراں نو عام نہ سمجھیا کر، ہووے سچا بابا، ہووے سچا بابا تے مڑ عام نہ سمجھی. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمان تے آپ دا ایک آ گیا مرید خاص. کئی ہوندے نا لاڈلے، وہ بڑی فرینکنس ہوتی ہے پیراں تے مولویاں دے نال. فرینکنس رکھیا کرو لیکن بے ادبیاں نہ کریا کرو. فرینکنس ضرور رکھو لیکن حضرت ابوبکر صدیق تو بعد کہتے کسی دی فرینکنس کوئی نہ آنا، لیکن اے دے باوجود کدی اکھ چاہ کے نہ ویکھیا. مطلب اے مقام جڑا ملدا ہی ادب دے نال ہے. اور بالخلوص سلسلہ نقش بندیہ او دے اندر عبادات کم ہوندیاں نے، ادب زیادہ ہوندا ہے. یاد رکھ لو. دوستان مکرم، وہ آ گیا حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر، حضور میں وقت دا ابدال ویکھنا ہے. اور فرمایا آمب کھمین دن پتے نہ گنیا کرو، تواڈے واسطے پھل آ جو گیا تے کھاؤ، تے تو آنا میں ویکھا ہے پتے کتنے نے. اے محاورہ ہے. اس آکھیا نہیں قبلہ میں تے ابدال ویکھنا ہی ویکھنا ہے. اچھا جی. جدو دیر ہی تنگ کیتا نہ فرمایا انج کر، او فلاں گیٹ دے نال ایک بندہ خربوزے لا کے کھلوتا ہی او دے کول ٹر جا، او جڑا خربوزے والا ہی نا او وقت دا ابدال ہی. اس آکھیا ٹھیک ہو گیا. گیا جا کے دورو بابے نو ویکھیا، بڑا راضی ہویا بھی واہ اے وقت دا ابدال ہے. زیارت کر کے تے مڑ ساڈے پنجابیاں نو عادت ہوندی ہے مڑ شے نو چیک بھی کر دین. پتہ لگے نا کو نعت خان والے مولوی والے صادقے سنے نو ویکھیے کاچا پلے بھی ہے کہ کوئی نہ، چیک کر دین نا مڑ. او ہن آدا بھی ابدال میں ویکھ تے لیا، پیراں کہ بھی چیک بھی کراں. آدا بابا جی میں خربوزہ لینا ہے. کہنا پتر میں ویچن واسطے لائے نے. کیویں؟ اس آکھیا نہیں پہلو تو پسند کر لا، پیسے بعد کر لواں گے. اس نے خربوزہ چایا. آدا بابا جی میں ہنے چیک کرنا ہے. بالکل چیک کر. خربوزہ چاہ کے جدو نے کھولیا نا تے چاک مار کے آدا تے پھکا ہے. بابے آکھیا پتر سٹ دے، تو نواں چا لتوں کیڑا پیسے نہیں دینے. اس نے خربوزہ بھکا کے ماریا تے نواں چا لیا. انہوں پاڑ کے چاک مار کے آدھا یہ تے بے ذائقہ جی ہے.
فرمایا پتر تو ساڑ دے تو ایکڑا پیسے نہیں دینے اجے لے نہیں. لیکن بابے دا کردار ویکھو, اس نے اگلا خربوزہ کھول آتا اے تے کوڑا ہے. فرمایا پتر ساڑ دے جیڑا پسند آوے. ادھی ریڑی پاڑ گتی اس. بابا کھلوتا ہے, اس نے کہا واقعی اللہ دا ولی ہے, اینو تو دنیا نال کوئی غرض ہی کوئی نہیں. جدو چیک کر لیں ہن ہر روز آندا ہے بابے نو ویکھ جاندا ہے, ہر روز آندا ہے ویکھ جاندا ہے. بابے دا انتقال ہو گیا, اس ابدال دا انتقال ہو گیا. ہن ظاہر سی بات ہے جدو اللہ دا ولی ٹر جاوے او دی جگہ تے نواں آندا ہے, نواں ابدال ہوندا ہے. اس نے آکھیا اپنے پیراں نو او تے ٹر گیا تے ہن نواں. فرمایا کھلو رہو. ہن اونوں تے چونکہ عادت پئی ہوئی آ, اس آکھیا نہیں میں ویکھنا ہی ویکھنا ہے. فرمایا ران دے چنگا راسیں. اس آکھیا نہیں میں ویکھنا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, فلاں درخت دے ہیٹھ جڑا بندہ نیبو والا پانی بنا کے کھلوتے نا شکنجی ویچدا کھلوتا ہی, اوہی وقت ابدال تے جا ویکھیا. او گیا جا کے ویکھیا, بڑا راضی ہویا, ہن دھیان رکھیا ہے تو مڑ چیک کرو کھلوتا ہے. بابا جی پانی پینا ہے. آپ نے فرمایا بالکل پانی دے ساں, پہلو پیسے کڈ. طبیعت بدلی ہوئی, ہو سکا پہلو پانی کڈ, پہلو پیسے کڈ. ہوئی نہیں دینا, اگو چلاکی پیا کرے نا, آدھا پیسے تو میں پہلو دے ساں پر پانی میں ایک نمبر پینا ہے. فرمایا 2 نمبر کدی رکھے ہی نہیں, 1 نمبر ہی پانی ہو سی جناب. ہن توجہ کرے ذرا. اس نے بابا جی نے پانی دا گلاس بھر کے بنا کے دیتا, جو گھٹ بھر کے نا بما کے ماریا گلاس. آدھا اے دے تے ٹھنڈی پوری کوئی نہیں. بابے کڑکا کے چماٹ ماری, اتارا جا پیا. آپ نے فرمایا سارے نوں خربوزے والا ہی سمجھے ہوئے. بولنا یار سبحان اللہ. اچھا باہیں تھوڑے بیٹھے ہو لیکن بولو تو سارے نا. باہیں تھوڑے بیٹھے ہو لیکن بولو سارے, انج نہ کرو, سارے بولو محبت دے نال. کوئی ایسی گل نہیں. قبولیت واسطے نہ کیمرے ضروری ہوندے تے نہ خرچے تے نہ لنگر تے نہ 60,000 والا مولوی تے نہ 70 والا نعت خان. قبولیت دے واسطے تے دل دی محبت ہی ویکھی جاندی ہے نا. اگر یہ ہوئی تو سبحان اللہ, نہیں تو مڑ لاش پاش تے کدا کام ہی نہیں آنی نا جی. دوستان مکرم, اے ہے اولیاء کرام دی شان. اولیاء نو اپنے ورگے بندے نہ سمجھیا کرو. تے جدو اولیاء ساڈے ورگے نہیں ہو سکدے تے مڑ نبی ساڈے ورگا کیویں ہویا؟ انہاں دی شان تے مڑ وراء الورا ہے نا. دوستان مکرم, اللہ پاک نے قرآن فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار سن لو, جڑے میرے دوست ہوندے نا انہاں نو نہ کوئی خوف ہوندا ہے تے نہ کوئی غم ہوندا ہے. اگر تسی تھوڑا جا میرا ساتھ دیو تو ایک گل سمجھا سکنا اس آیت دے تحت. اللہ تعالیٰ دے دوست, اے لفظ اولیاء اللہ ایک قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ بندیاں دے وچوں اپنے دوست بنیندا ہے. کہ دے وچوں بنیندا ہے؟ بندیاں دے وچوں. لیکن توجہ فرمایا جڑا میں جملہ بولیا ہے نا بندیاں دے وچوں, چلو میں اینو تھوڑا جا کھول لواں گل نوں تے مڑ سمجھ آ جائے گا. دیکھو نا لوگ اپنے موڈیاں تے 3 من دا بستر چاہ کے ہاتھ وچ پتیلا, ایڈا بار کھوتا بھی نہیں چاہیدا جڈا او چاہیدا ہے, تے بنا ودا ہے دین نو تے رب نو لبدا ودا ہے. بیٹھے ہو او لبدا ودا چھودا. سلطان باؤ فرماندے نے او کڑمیاں میری بھی سن لا کی ہویا ہے. آپ فرماندے نے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو, تے جے رب ملدا راتی جاگیاں تے ملدا کال کڑچیاں ہو, تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے ملدا دانداں کھسیاں ہو, تے جے رب ملدا مون منایا. میں رک گیا, اے میں تو سلطان صاحب نو نہ آکھیا کہ ٹنڈے دی گل بھی کر لو, اے سلطان دی نظر فراست آ. آپ فرماندے نے جے رب ملدا ٹنڈ کرایا, کئی مون منا کے بستر چاہ کے بنے ودے ہوندے نا, جے رب ملدا ٹنڈ کرایا تے ملدا بیڈاں تے سسیاں ہو, اوے رب اونا نو ملدا باہو, اوے نیتا جے نا دیاں اچھیاں ہو. جے دیاں نیتا اچھیاں میں رب نو ملدا ہے. اگر یہ دا کہ مطلب ہے مولانا صاحب, میں کہہ دا مطلب تینوں دس چھڑنا بے بندہ باہر بھی چاہے, گھروں بے گھر بھی 6 مہینے ہوئے, مسیتے بھی آوے, ہوں بیٹھے ہو تے موڑ آ کے آکھے اللہ کی باتیں کریں, تے اللہ کی باتیں کرتا کرتا آکھے
یار یا اللہ یا رسول اللہ بھی نہ لکھیا کرو، اے بھی شرک ہے، نعت بھی نہ پڑھیا کرو، میلاد بھی نہ کریا کرو، دربارہ تے بھی نہ جایا کرو. میں کہا نیتاں انہاں دیاں گندیاں ہو، نیتاں انہاں دیاں گندیاں ہو تے آدھا اچھیاں کہ دیاں. میں کہا جڑا اسلام آباد دیاں پہاڑیاں چ بیٹھا ہوئے تے موڑ نبی دی عزت و ناموس تے پیرا دے وے تے موڑو وقت آ جاوے کہ پیر میرے نو آچنا پہ جاوے، اے صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہان آکھا، سچے آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جے شانی چو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی. ہاتھ چالو جے ہیں تا یار کوئی ایسی گل نہیں. کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، مشتاق اکی کتھے جا اڑیاں. پیر میرے لیے کسے پوچھیا بڑی چاس ہوندی پئی ہے کئی اور گل بھی کرو، آپ فرماندے نے اوے چپ کر میرے لیے ایتھے جا نہیں بولن دی. نیتا انہاں دیاں اچھیاں ہو. دوستان مکرم اس واسطے سلطان صاحب نے تے کمال ہی کر چھڑیا بھی بندہ اللہ دا ولی بندا کیویں. اور میں پہلو دسیا ہے اللہ پاک فرماندا میں اپنا دوست بناونا پر بندیاں چو. کیدے چو بناونا؟ بندیاں چو. میں تو انہوں ایک بات عرض کر دینا، جتنے کل دنیا دے اولیاء نے میں نو اہل سنت تو علاوہ کسے مذہب اور مسلک دے وچوں کوئی ولی چا بھی کھائے ہو. کوئی شیعہ بھی کھاوے چا کوئی دیوبندی بھی کھاوے چا کوئی اہل حدیث اپنے چو میں نو بھی کھاوے ولی. ولی ہوندا کون ہے؟ اللہ دا دوست. تے میں آکھیا اللہ دوست بنیندا ہے چنگیاں نو. بول لے سبحان اللہ. اللہ دوست بنیندا ہے چنگیاں نو. تے جے ایڈے چنگے ہوئے تو کتواڑے چو نہ جمے. کدو سمجھو گے میری گل نو بابا؟ بابا جی ایدہ مطلب نیتا فطور ہے. تے سنیو تسی چنگے ہو تے سارے ولی تواڑے چو ہیں. اپنے مسلک نو بھی سمجھن دی کوشش کیتی کرو نا. دوستان مکرم اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں کہ اے بھی ایک ہوندہ نا کہ جناب اسی ہن کی دے جائیے تو کہ دے نہ رڑیے. میں کہتا تینوں ایڈی عقل ہے تھوڑے جا دماغ تے اثر غور کرنا تینوں پتہ لگے گا. اللہ دا ولی جس ٹولے دے وچ ہے او دی سچائی واسطے اتنا ہی کافی کہ انہاں دے اللہ دا ولی ہے. اور جے دے وچ کوئی اللہ دا ولی نہیں او دے جھوٹے ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ انہاں دے کوئی ولی نہیں جمیا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ کئی بندے ڈھلے پہ گئے ہو. میں صرف تو انہوں فرق دسدا پیا دوستو. ایتھے لوگ آ جاندے نہیں جی جھنڈیاں لاؤنا کدھر. میں کہتے ہیں جھنڈیاں آکھیاں کہ یہ تو محبت ہے. جدو تیرے پوتر دی شادی ہوئے موڑ بھی تو لینا ہے کڑمیاں، موڑ بھی تو گلیاں سجانا ہے. اس ویلے کیڑی حدیث تو ثابت ہوندیاں نے جھنڈیاں تے لیٹاں تے ڈول؟ بولو نا. کہ نہیں ہو موڑ حضور و محبت جو ہوئی پوتری کو یا موڑ میری ناک نہیں راندی. میں کہ تو اپنی ناک کو دیکھتا ہے، ہم مدینے والے کی ذات کو دیکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ دوستان مکرم عرض خدمت وے تھوڑا جا مسئلے نو آپ سمجھن دی کوشش کرو. لیکن آؤ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں اپنے دوست بنانا پر بندیاں چو. کہتے چو بنانا؟ بندیاں دے وچوں اپنے دوست بنانا. میں ایتھے اگر اجازت دیو تو انہوں ایک میں گل دسی جاواں. ایک بندہ ہے جیدہ نام ہے احمد سلیم قادری. کیا نام ہے؟ احمد سلیم قادری. اس نے کتاب لکھی میں مسلمان کیسے ہوا. کتاب دا نام ہے میں مسلمان کیسے ہوا. مکتبہ سوئے ادب کراچی دی کتاب چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ وچ اویلیبل لے سکدے ہو. او دے وچوں لکھدا ہے. ہن گل سنیا میں تانوں دسن لگیاں کہ اللہ دے ولی مڑ کی ہو جائے بندے ہوندے نے. افریقہ دے وچ ایک خاص جماعت ٹر گئی جنہاں نوں بڑا شوق ہے اللہ دیاں گلاں کرن دا. تے میں پوچھنا چاہنا بھی تسی تے اللہ دیاں کردے ہو، قرآن پڑھ کے مینوں دس اللہ کے دیاں کردا ہے؟ بولنا یار سبحان اللہ. او میں گلاں تے اللہ دیاں کراں تے قرآن پڑھیا تے اللہ گلاں کدی نبی دے ہتھاں دیاں کردا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کدی نبی دے سینے دیاں کردا ہے الم نشرح لک صدرک، کدی نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں دی کردا ہے، کدی نبی پاک دے چہرے دی ودھوہا، کدی زلفاں واللیل اذا سجا، کدی نبی پاک دی خیر و برکات انا اعطیناک الکوثر، کدی نبی پاک دا شان رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
میں کہ تو اللہ دیاں کرنا اللہ او دیاں کردا ہے تے ہن سانو کدی نبی دیاں بھی کر لینیاں چاہیے نا نہیں سمجھ آئی میری بات دی دوستان مکرم او جناب گلاں ہو رہی نے جی میں اللہ دیاں گلاں میں کہ اور کر افریقہ دے وچ ٹر گئے اے بیٹھے ہو تے گل بڑی سنن والی ہے کتے ٹر گئے جی افریقہ دے وچ او ایک بندہ ہا اس نے آکھیا یار بندے بڑے چنگے لگدے جنہاں نوں گھر کوئی نہیں رکھدا تے جناب علی دین ہی پھیلاندے ودے نے جناب وہ آ گیا انہاں دے کول آدا کیویں بھائی ہم دین اور دین کی باتیں کرنے آ سکے سناؤ اس جدو دو چار گلاں سنیاں نا انہاں دی گلاں دے وچ آ گیا اس آکھیا میں بھی کلمہ پڑھنا ہے کلمہ اس نے پڑھ لیا اس آکھیا ہن میں کی کرنا کہ نماز اس آکھیا تھڈیوں لا مینوں کہا سکھا تے لاؤ انہاں کہا ساڈا قرآن ہے جناب اس آکھیا ایویں نہیں پڑھنا سمیت ترجمے تشریح دے پڑھنا ہے انہاں کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے ترجمے تے ڈنڈی مار سکدے نے پر قرآن چ نہیں وجدی پہلو لگ دے رہے اے آیت بھی لگ گئی یار میں سپارے والی الا ان اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر ایویں بس ٹپا ٹپو گئے نا بندہ پہنچ گیا 19ویں سپارے سورہ نمل دے وچ اوتھے اس نے وہ واقعہ پڑھیا حضرت آصف بن برخیا بیٹھے ہو انہیں جدو سارا واقعہ پڑھیا نا اس آکھیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا تخت لے آؤ تے ایک جن اٹھیا اس آکھیا قال عفریت من الجن انا آتی کا میں لے کے آؤنا کتنی دیر قبل ان تقوم من مقامک آدھا جتنی دیر تہاڈی محفل ہونی ہے نا 2-2.5 گھنٹے لگ سن میں لے آؤں آپ نے فرمایا نہیں بندہ ہور چاہیے ہے سفر کتنا ہے 2400 میل تفسیر نہیں میں دیندہ لکھیا 1700 میل آسان لفظ ہے جیسا 2 مہینے جاون تے 2 مہینے آون تے اتنا سفر تو جتنے تخت پہ ہے 7 کوٹھنیاں چ بند تالے لگے ہوئے چابیاں بلقیس دی جیب وچ مٹھا بول کے کو فوت نہ ہو جاوے نا تے بلقیس آئی کھلوتی حضرت سلیمان علیہ السلام کھلو 3 میل دور صرف 3 میل چابیاں جیب وچ اوتھے جنہ دا پیرا ایتھے سلیمان آدے پہنے ہنے اپڑایو بیٹھے ہو جن نے آکھیا 3 گھنٹے ہیں فرمایا 3 گھنٹے ہیں نہیں پہلو چاہیے ہے مڑ ایک بندہ او اٹھیا جے کپڑے بھی پاٹے ہوئے بظاہر ہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس آکھیا جناب میں لے کے آؤنا توجہ فرماؤ گے میں لے کے آؤنا کتنی دیر ہے اس آکھیا اے ہن ترجمہ تسی سن دے راندے ہو کہ اس نے آکھیا قبل ان یرتد الیک طرفک بھئی تواڈی اکھ دا پلک جھپکن تو پہلے اے ترجمہ سے رکھا تے جنہ کیتا بالکل ٹھیک کیتا ہے لیکن اگر تھوڑا جیا بغور مطالعہ کیتا جائے نا تے ایتھوں سمجھ ہو رہی ہے اس نے اے نہ آکھیا کہ اکھاں دا پلک جھپکن تو پہلے میں لے اس نہیں قبل ان یرتد الیک اے دا ترجمہ ہے بندا ہے بھئی سلیمان سونیا تو اگر اپنی نگاہ میرے تے پاویں چنا ادا یہ ترجمہ ہے قبل ان یرتد یرتد دا مطلب ہوندا بھی قبل اس کے کہ تو ہٹائے الیکا طرفوں کا اپنی نظر وہ آدھے نے تو اپنی نظر ایک باری پا چھڑ میرے تے تیری نظر ہٹن تو پہلے میں تخت تیرے قدمہ چلے آ کے رکھ دے ماں اصل اے اس آیت دا ترجمہ ہے اگر انہوں جڑی عربی ٹرم ہے وہ دے مطابق دیکھا جاوے یہ ترجمہ ہے آسانی واسطے علماء نے فرمایا آنکھ دا پلک جھپکن تو پہلے لیکن اس نے آکھیا بھی تو اپنی نظر میرے تے پا چھڑ اینج نظر پا کے ہٹائے گا بعد وچ ویکھیں گا تیرا تخت تیرے سامنے پہ آئے گا تو میں ایتھے ایک گل کر سکنا جی حضرت سلیمان دی نظر کسے تے پہ جاوے تو اتنی طاقت والا بن جاوے او جے دے اتے طاقت سلیمان دے امام محمد مصطفیٰ دی ہوئے وہ اللہ دا ولی کتنا تکڑا ہوئے گا اس اللہ دے ولی دی شان کون جان سکتا ہے میں آنا لیکن پہلو ہے میں مسئلہ حال کرنا دیو اے ایسے دے بیچی پتا چلے گا کہ او دے اتے نظر ہا سلیمان دی تو جدی گل میں کردہ پہ اے دے اتے نظر ہا سلیمان دے امام دی علیہ السلام توجہ کیجئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی توجہ فرمائی
توجہ فرما کے جدو نظر ہٹائی تو ویکھیا تخت سامنے پیا. او جڑا احمد سلیم قادری جائیں افریقہ کلمہ پڑھیا او ہن ترجمہ پڑھدا بیٹھا او دے کولو جڑے ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں. اس آکھیا اوے اللہ دیاں گلاں کر دو کہ بالکل. آکھے آئے اللہ کیا دیاں کردا ہے. بولنا یار سبحان اللہ پیار کے ساتھ اونچا بولیے, مٹھا بولنا نہیں ہے. اس آکھیا کیا ہوا؟ اس آکھیا جی مینوں جڑی ایتھے سمجھ آئیے ہن میں تانوں گل دسنی ہے تے چھیکڑ تے یو چلنی اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. اس آکھیا یار اے قرآن آدا ہے بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی نہیں تے تخت بھی آ گیا. نہیں سمجھ آئی, بولیے ذرا سبحان اللہ. اس آکھیا قرآن میں کیا لکھیا ہوا ہے؟ بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی تے تخت کیویں آ گیا. اس آکھیا خبردار شرک. اس آکھیا کیڑی چاہیدا؟ اس آکھیا بابوں کے چکر میں نہیں پڑنا, بابوں کے چکر میں نہیں پڑنا, یہ تو جرک ہے. اس آکھیا میں تیرے بابے دے چکر وچ نہیں پیندا پر قرآن والا بابا دس اے بابا دس جڑے ستے پئے ہو او بھی جاگو تھوڑا جہا اچھی سبحان اللہ آکھو. توجہ ہے میرے بھراواں دی. ہن گل ہو دی سچی. او ہن جڑا اگے بیٹھا ہا نا او ہن کتراوے. اس آکھیا یار یہ تو بابوں کے چکر میں پڑ گیا. او کہا مینوں نہیں پتا بابے شابے کی ہوندے نے, مینوں دس بابا اٹھیا بھی نہیں, بابا ہلیا بھی نہیں, بابا گیا, تخت کیویں آیا ہے؟ اس آکھیا ایسے ہے آپ چلے پاکستان ہمارے ساتھ, وہاں پر مجھ سے بڑا گرو ہے وہ تمہیں بتائے گا مسئلہ. اس آکھیا چل میں تینا پاکستان چلنا. افریقہ چوں پاکستان آ گیا, انہوں لے آ کے سٹیا اوتھے بیٹھے ہو جتھے آج کل ساڑھے گنجے پاک دا گھر بھی ہے, گنجے پلید دبل کے اوتھے لے آ کے سٹے ہونے بیٹھے ہو. کسی دی کوئی رشتہ داری ہے نواز شریف نہ میں کوئی نہیں جاندا, میری کوئی نہیں, کیونکہ اے جدو بھی کام کرتا ہے بے غیرتی والا کردا ہے, حضور دی عزت واسطے تو کوئی نہ کر سکیا. میں تانوں گل کھلی دس دینا, 12 ربیع الاول گزریا ہے, نہ بس نہ مزدا نہ رکشا نہ ٹرین. حضور دے میلاد تے نہیں چلائی, 5 دسمبر آیا تے کرسمس ٹرین چلا دیتی سو. تے میں کیویں مننا ہے حضور دا ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری گل دی. ریمن ڈیوس گولیاں مار کے جہاز آوے تے لے کے چلا جاوے, ممتاز قادری نو پھانسی دیتی جاوے, میں کیویں من جاواں وفادار نے. دوستان مکرم لاہور دی یونیورسٹی او دا ہن نام رکھ دیتا گیا ہے, جڑا او دا کمپیوٹر لیب ہے او دا نام رکھا ڈاکٹر عبدالسلام. اے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہے, غدار وطن ہے. میں کیویں مان جاواں وفادار ملک نے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں نو گل کرن دا حق حاصل ہے, سانو بھی ہے. اے پاکستان نواز شریف دی بیبے نو کسے جہیز نہیں تے نہ دتا. مٹھے بولو کیویں کو خوف نہ ہو. اے ساڈے بزرگاں بنایا, اے تے لوہے کوٹ قوم بعد وچ آئی. اے پاکستان بنایا پیر جماعت علی. ہن مٹھے کیوں بولے ہو جناب؟ اے پاکستان بنایا اعلی حضرت شیر ربانی شرک پوری. پاکستان بنایا پیر اف زکوڑی, پیر اف ماڑے کی. اے پیراں دا صدقہ ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ تو میں آج کل اے اوتھے لے آ کے احمد سلیم قادری نو سٹیا. او ہن موڑ آدھا جی وہ بابے والی بات. او سکھیا بابا اٹھیا بھی نہیں. او سکھیا نہیں پہلے سپارے سے پڑھے آپ کو پھر سمجھ آئے گا. انہوں نے کہا پہلے تو پڑھ لینا. پہلے تو پڑھدا موڑ جگہ 19ویں سپارے چ آیا آکے اگے پڑھ. او سکھیا نہیں بابا اٹھیا بھی نہیں, بابا ہلیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی نہیں. آدھا میری سوئی اتھائی اڑ گئی. وہ مینوں آکھن لگا یہ تو بہت آگے گزر چکا ہے. اس کہا میں گزرے, مینوں پتہ ہی نہیں, مینوں کلمہ تسا پڑھایا لیکن بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی نہیں. وہ آکھن بابوں کی بات نہیں کرتے. اس آکھیا میں نہیں کردا پر قرآن جو کردا ہے. بولے سا سبحان اللہ. انہوں نے آکھیا بھی ساڈا ایک سعودیہ چو آ رہا ہے بڑے سنگھاں والا, وہ تینوں سمجھائے گا. اس آکھیا جی ٹھیک ہو گیا, جی میں اتنا پاد کر سکیا تو میں ہن بھی کر لواں گا. وہ آ گیا. انہوں آکھن لگے جی اس کو تھوڑا صاف سمجھائیں. اس قرآن کھولیا, وہ انگل رکھی, بابا اٹھیا بھی نہیں. آدھا پہلے سے. اس آکھیا میں موڑ پہلے تو پڑھن نو تیار ہاں, یہ کہڑا مسئلہ ہے؟ پہلا سپارہ دوسرا موڑ 19واں سپارہ اوتھے آیا. اس آکھیا اگوں پڑھ. آدھا نہیں بابا اٹھیا بھی نہیں. ہن جے تسی تھک گئے ہو تو مڑ میں بس چکراں. اس نے پتہ کیا کہ اس آکھیا باؤ اے دی کرو تشکیل, اے دے اوتے بسترے دا لدو بار, پتیلا چوایو. اے جدو 10-15 دن ڈال پیتی اس نے جی ہار شے مار جاسی. اینو گلو
فوٹا باس علاقہ مروٹ اتنے بھیج دیتا گیا. آدھا جدو میں اتنے گیا تو میں پوچھا بھی تواڈے وچوں ساڈا امیر کیڑا؟ اس آکھیا میں. اس آکھیا مڑ بابا اٹھیا بھی نہیں. اس آکھیا چڑھ گڑے تے گئے ہیں بیٹھے ہو بولے سو. اس آکھیا چڑھ گڑے تے گئے ہیں بھی اتھو تینوں اسے سہچ کیا تو موڑ اٹھائیں. اس آکھیا یہ تو بتانا پڑے گا بھائی اللہ کی باتیں ہیں پر اللہ کے دیاں کردہ. جڑے ستے پہ مٹھے بولو, جڑے جاگ دے پہ اچھی بولو. 15 دیہاڑے پورے ہو گئے. وہ ٹیلی فون پچھلے کیتا ہاں بھائی کو سیٹ ہویا. اس آکھیا نہیں آدھا بابا اٹھے ابھی نہیں. 16واں دیہاڑا گزریا. احمد سلیم قادری اپنی کتابیں خود لکھدا 16واں دیہاڑا گزریا ہے. تہجد دا ٹائم ہے, سارے ستے پے نے, قرآن کھول کے بیٹھا ہے. آتا ہے ربا سونیا جے مینوں ایمان دی دولت دتی ہے تے اے بھی تے ہن دسنا بھی بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی نہیں. مینوں اے بندہ چاہیدا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اجے یہ گلاں آپس وچ نا اپنے رب دے نال قرآن سامنے کھول کے کردا بیٹھا ہے. مسیح دا بوہا کھلیا, ایک بزرگ اندر آیا. اس نے ویکھیا سارے ستے پے نے, اودے کول آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ آکھیا جی بابا اٹھیا بھی نہیں. پھر آخے انہاں تینوں نہیں دسیا؟ وہ آتا ہے افریقہ تو چکیا نے ایتھوں تائیں آ گیا, ڈاڑا پی پی کے بس ہو گئی ہے. پر میں مسئلہ سمجھے. اس آخیا تو انج کر جدو ہن واپس جاویں نا اوتھے لاہور تے تویں سیدھا اوتھے ایک داتا دربار پہنچ لینا. احمد سلیم قادری, مکتبہ سوئے ادب, کراچی دی چھپی ہوئی کتاب. اس آکھا ٹھیک ہو گیا. اس آکھا تینوں پھر دساں گے بابا کیوں نہیں اٹھیا تے بابا کیوں نہیں ہلیا. ٹھیک ہو گیا جناب. ہن توجہ کریا اے دے وچ دو باتاں نے جڑیاں اگلیاں نے. او جدوں احمد سلیم قادری لاہور آیا نا تے اوتھوں جدوں گزریا نا بڑا رش ہوندا, تینوں پتہ گڈی مٹھی ہو جاندی ہے. اس آکھا یہ کون سی جگہ؟ اس آکھا شرک کا اڈا. اس آکھا واقعی؟ ہاں. اس آکھا شیشہ کھول کے مینوں ویکھن تے دے. اس جدوں شیشہ کھولے نا اس آکھا ڈرائیور بے غیرت بریک مار. اس آکھا کیوں؟ اس آکھا میں ساری زندگی شرک کردا رہا, اور شرک دی بدبو آندی ہے ایتھوں خوشبوواں آندیاں پیاں. بول سبحان اللہ پیار دے نال. انہاں گڈی بجا رکھی. اس آکھیا اے گیا بندہ. او چھارا تاڑ لئی. اس آکھیا سلامت رہی. اس آکھیا لگدا تھا آئی ہوئے. انہاں گڈی بند کیبن ڈالا سیدھا جناب علی اپنے اوتھے جا کے روکیا جتھے او رہندا ہے. بیٹھے ہو. اس نے جناب آدھا مغرب دی نماز دا ٹائم تے مینوں تو ایک تے او خوشبو لئی دتی جاوے تے دوआ مینوں میں لباں بھی داتا دربار لفظ بھی ہکو چیتے. آدھا جدو مغرب دی نماز ہوئی نا تے سارے سجدے چ گئے, جتی بھی چھڈی, کپڑے بھی چھڈے, پاسپورٹ بھی چھڈیا. میں آکھیا اس بابے نوں تے لباں, اونوں پوچھاں تے صحیح بابا اٹھیا بھی نہیں. باہر نکلا نا, اگلی گل سنے. احمد سلیم قادری دا جدو میں باہر نکلیا نا تو ایک رکشے والا کھلوتا ہے. تو میں آکھیا داتا دربار جاؤ. اس آکھیا جلدی کر میں ویندا پیا. نہ میرے کو اس کرایہ پوچھے, نہ اس نے پوچھا تو کون ہے تے کدوں آیا تے جتی کیوں نہیں. آدھا جی میں ٹور پیا نال. جاگدے بیٹھے گل سنیا جناب. آدھا جی میں رکشے چ بیٹھا, آن ٹھک داتا صاحب اس نے بریک لائی. آدھا جی میں لے کے میں آکھیا ماتا. اس آکھیا کوئی نہیں یار میں ویسے ہی سواریاں چھڈن گیا, میں آونا ہاں تے جے میرا بھیرا آ گیا تے مڑ کے ہو گیا. آدھا لتھا سیدھا میں اندر وڑ گیا. جدو اندر بڑھیا نا اس ویلے مینوں چیتا آیا بھئی ہن میں کینوں پوچھاں او بابے دا نام کی ہا. آدھا یار یہ کیا بن گیا, یہ تو اگلی نالوں پچھلی بات گئی. نہ اناندا رہے تے نہ اناندا رہے. آدھا خیر میں تھوڑی دیر بیٹھا بھی یار ہوں میں کراں تے کے کراں. آدھا یہ میرے موڈے تے ہاتھ آیا, پیچھے بیٹھ کے ویکھیا تے او بابا او جڑا تہجد ٹائم مینوں مروٹ ٹکریا ہا. جاگدے بیٹھے ہوتا او بابا. او میں تو بڑا پریشان. پر میں نہیں پریشان نہیں ہونا, تو صحیح جگہ تے آیا تے ہن تو ہے ساڈا پرانا تے دس تینوں ہن کی چاہیدا. اس آکھیا بابا اٹھیا بھی نہیں. اس آکھیا یار بابے والی گل بھی کر لینے آ بھائی ہن تو میرا پرانا آیا کچھ کھا پی تے صحیح. اس نے آکھیا ٹھڈا کے تتا. بیٹھے ہو. اس آکھیا بڑے دہاڑیاں دا اکیا بنا, چاہ بھی پیتی تا نسوار والی. بیٹھے ہو. بندیاں دے نال جاوے آتا. اس آکھیا جناب مینوں تتا چاہیدا تے چاہ پیونی ہے.
تو آپ نے فرمایا کلی چاہ بھی نال ہو سکے نال اگر پراٹھے لب جان میں بڑے شوق نہ اپنے گھر کھاندا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہیں این کر کے نا بابا تیو دوئے بیٹھے نا, بابا جی نے این اشارہ کیتا, سمجھا شاید کو مرید صدو کھلا ہے. بابا نے اشارہ کیتا نا تے این ہاتھ اگے کیتا, ایک خوبصورت چینک کپ تے ایک ٹفن تے وچ پراٹھے. تے اس نے جناب چونکہ بھوک زیادہ لگیا جلدی چاٹ پائی تے جدو پراٹھا تروڑ کے منہ وچ گھت لیا اس لیا تو ایک ہے. آپ نے فرمایا کی ہویا؟ اس آکھیا اے برتن تے میرے گھر افریقہ دے نے تے پراٹھے میری سواری دے ہتھاں دے. اس آکھیا ہون چانن ہوئی بے بابا اٹھیا بھی نہیں. او یارا بولو سبحان اللہ پیار دے. ہاتھ نہیں چاہے تسا ہاتھ چاہو. اس آکھیا ہون سمجھ آئی ہے کہ بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی نہیں. وہ تیرے گھروں چاہ کے پکوائی ایتھے کون لے آیا؟ تیری سوانی دی ہتھاں دے پراٹھے کیویں آ گئے؟ اس نے آکھیا ایو تے مینوں سمجھ نہیں آندی, میں تے پچھلے بابے نوں لبدا بنا آئے نواں آ گیا. فرمایا او دے اوتے نظر ہا جناب سلیمان دی, میرے اوتے نظر ہے سارے نبیاں دے امام دی. اس آکھیا بابا نا تا دس. اس آکھیا اگے نہ دسیں تا موڑ دسنا. اس آکھیا اگاں میں کدے دساں میرا کام ہو گیا. اس آکھیا میں آنو داتا دینی. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. دوستان مقدس عرض خدمت یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو عام نہ سمجھا کریں. انڈیا دا شہر ہے جدا نام ہے کچھوچھا شریف. بیٹھے ہو؟ کیا نام ہے؟ کچھوچھا شریف. اتھو دا ایک بزرگ گزریا جدا نام ہے شیخ فتح اللہ اشرفی رحمت اللہ تعالی الجیلانی القادری. اے بزرگ اے انتقال ہو گیا انہاں دا منگل والے دیہاڑے. بڑی سنن والی گل ہے. کیڑے دیہاڑے جی؟ منگل والے دیہاڑے. اجی میں تہاڈا بازار آج کل بڑا تنگ ہویا ودا نا, بھی لگنا سکوٹر والے بھی اوکھا ہویا ودا ہے. اسی طرح بازار چھوٹے چھوٹے. ایک ہندو او دی پنساری دی دکان ہے. کیڑی بابا جی؟ گھر دے وچ ہی اس نے بنائی ہوئی ہے کہ جدو گھر دکان ہوئے تو مڑ کدی گھر والا تے کدی گھر والی دوئی بہ جاندے نا, سودا دینا نا جی. بی بی بیٹھی ہے جدو جنازہ ٹپیا نا شیخ فتح اللہ اشرفی دا, اگو کچھ مرید نے جڑے راہ ویلا کراندے نے, او ہٹ جاؤ پیچھے پیراں دا جنازہ آ رہا ہے. مائی ہیک نو پوچھ دی ہے کس کا جنازہ ہے؟ اپنی بولی ہے کس کا جنازہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارے بزرگ کا, ہمارے بزرگ کا. ہندو مائی آتا ہے پیچھے ہٹ کے بہ رہی. وہ ساکھیا بزرگ بھی مرتے ہیں منگل بار کو. سمجھ آئیے؟ وہ ساکھیا جے تہاڈا بزرگ تے پیر ہے تے اے پیر بھی منگل نو مرن ہو گئے. اس نے بڑا تعجب کیتا. کیوں؟ اسلامی تاریخ و ہسٹری دے مطابق منگل دا دہاڑا کوئی فضیلت والا دن نہیں ہے, یاد رکھ لو. اے منگل دا او دہاڑا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے کائنات دے اندر جتنے گناہ تے برائیاں نا اے منگل نو پیدا فرمائیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسلامی تاریخ اور ہسٹری دے مطابق جتنیاں اچھائیاں سعادت مندیاں خوشیاں اللہ نے بدھ نو پیدا فرمائیاں. اس واسطے حضرت مولا مرتضی مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا حضرت علی المرتضی فرماندے ہیں اگر پورے سال دے وچ ایک بدھ ہوے نا, ایک بدھ پورے سال تے میں اسے بدھ نو کام شروع کراں کیونکہ بدھ دا دیہاڑا ہے ہی عظمت والا. اس واسطے ساڈے بزرگ آدے نے بدھ تے کام سودھ. یہ حضرت علی پاک دا فرمان ہے. سمجھ آئیے میرے بابیو؟ دوستان مکرم اے جڑا دیہاڑا ہے نا منگل دا, اے کو فضیلتاں والا دیہاڑا نہیں. ہوں اگلی گل بھی سنیا ہے. یہ جدو منگل والے دیہاڑے فوت ہو گیا تو ہندو مائی نے بڑا اظہار افسوس کیتا کہ بزرگ بھی منگل نو مردے. ہاں تے ہندو پر عقیدہ آج دے مولویاں تو بھی چنگا. ہاں مولوی تو بلی ہے ہی کچھ نہیں, یہ تو درباروں کو گرا دینا چاہیے. میں کہا اور تیرے پیو دا بناونا ہے. نہیں سمجھ آئی میری گل دی؟ بولو گے سبحان اللہ؟
دوستان مکرم تینوں کی پتا ہے کون ہے؟ لیکن میں تمہیں گل سمجھا رہا. وہ ہندو مائی نے آکھیا بزرگ منگل یعنی انہوں پتا ہا بھی بزرگ ہووے سچا تے مڑ منگل والے دیہڑے کیوں مرے. جمعرات جمعہ بڑا مقدس دن ہے. اے جدو اس نے تانا ماریا نا, ہن جاگن والا بندہ میری گل سنے گا, جدو اے جنازہ ٹپدا پیا بندے اگو اگو تے راہ صاف پہ کریں دن ادو منجی آ گئی. جدو چار پائی بی بی دے سامنے آئی نا تے بابا فتح اللہ اپنی منجی تے اٹھ کے بہ گیا. بابا فتح اللہ اٹھ کے بہ گیا. اے حسین لوکاں واسطے کہانیاں, کوئی کہانی نہیں, خدا دی قسم سچ ہے. بابا اٹھ کے بہ گیا. بابا پھر لگا مائی بجے اسا منگل نو نہیں سے مار سکدے تے مڑ تو چا دس بھئی وہ وار ہے کیڑا جڑے دیہڑے مڑ اسا مریے. اس نے کہا ہم نے تو سنا ہے بزرگ مرتے ہیں یا جمعرات بار کو یا جمعہ بار کو. آپ نے فرمایا او میرے مریدو اے واپسی دا راہ ویلا کرایو, آپا ہن جمعے نو مرنا ہے. کمال ہو گئی جناب. واپسی دا راہ ویلا ہو گیا. مائی حیران پریشان ہو سکی یہ کے بنیا بابا موئی ہوئے زندہ. اور میں کیا کڑمیاں تینوں ہی جو تو دسنے ہیں اوے ساڈے اے درباراں والے قبراں چ جا کے بھی زندہ نے. تینوں اجے چانن نہیں ہوندا. اے موڑ کھنڈا نا, موڑ کھنڈا اے دے کول ایک گاؤں ہے, او دا نام ہے ڈاری بھٹیاں. کسے سنیا ہوئے دا, میں چند دن پہلے اتھے تقریر کر رہا ہوں. اس پنڈ دے وچ ایک بابا ہے جہدا نام ہے سید افضل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. بہت پرانا بزرگ ہے. پنڈ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے. اے میرا خیال ہے تواڈی آبادی کچھ بھی نہیں ہوتے سامنے. اس بابے نے 3 گلاں آکھیاں. اس آکھیا 65 مربع اس پنڈ دا اپنا ہے. کتنے مربع؟ میں اس بابے دے عرس تے فقیر تقریر کر کے آیا. اس بابے نے آکھیا میرے علاقے چ اگر کسی نو سپ لڑ جاوے او مر جاوے میری قبر پڑ چھڑیا ہے. بیٹھے ہو وہ علاقہ سپاں دا ہا جو بابا اتھے آیا اس آکھیا تانوں ایتھوں دا سپ جاوے لڑ تے تسی جاؤ مر. ایویں سپ لڑے تو دے نال لڑنا نہیں, او تے کام ہی ڈانگ مارنا. لیکن جدو سائیں ترکڑا ہے انہوں اپنی ٹیل لاون دیو, میں اپنی لا لینا. اس آکھیا میرے 65 مربعاں دے وچ کسے بندے نو سپ لڑ جاوے او مر جاوے میری قبر پڑ چھڑیا ہے. ایڈا ترکڑا بابا. دوسری گل اس آکھیا میں تنوں ایک نصیحت کردا پیاں, اس میرے 65 مربعاں چ کوئی کنجری آ کے ٹھمکا نہ مارے, کسے شادی بیاہ تے کنجری نہ نچے, نہیں تے ہیڑا پاسا اتے تتلا ہیٹھا کر دیاں گا. اوتھے جڑے بندے نے مینوں سدیا نا او دا ایک اہل حدیث نہ پھڈا پی گیا. اس آکھیا اہل حدیث میں تینوں چیلنج کرنا ایتھے کنجری نچا دے. کنجری نہیں بنگار ہوندی بھاویں ماں بہن لے آ. اس آکھیا ایتھے نچا دے, جے ایک بھی ٹھمکا جاوے مار تے میرا پیو بھی تیرا پیو تے تیرا پیو بھی میرا پیو. آدھا جی میں پورے علاقے چ للکاردا ونا میرے اگوں لڑ کے بھیجن, لیکن میرے بابے دا مقابلے تے کوئی نہیں اتریا آئی تک. انہاں 65 مربعاں کنجری نہیں نچ سکدی. بیٹھے ہو. اس بابے تیسری گل کیتی. اس آکھیا جتھے میرا مزار بناؤ جتھے مرضی چ بنایا ہے اس پورے مربے دے وچ ڈبل سٹوری مکان کوئی نہ بناوے. اس آکھیا ڈبل سٹوری مکان کوئی نہ بناوے, نہ بنسی کو بنا کے ویکھ لوے. یہ تقریباً 450 سال گزر گئے, اج تک اس پنڈ دے اندر ایک مکان بھی ڈبل سٹوری نہیں ہے. اور اس ٹائم 3100 گھر ہو گئے نے اتھے, ڈبل سٹوری نہیں بنے. میں کرایہ بھرن نو تیار ہاں. اور اج میں اتھوں ہٹ کے باسی بھٹیاں جانا ہے تاندلے تو اگلے پاسے. انہاں دے رشتہ دار ہیں, انہاں میں ٹائم اتھے لے کے دیتا تے انہاں نو آپا نار لا کے اجو لگے چلنے آئے. میں تنوں اکھی میں پورا گاؤں پیدل گلیاں دے وچ ٹریاں مات کا ہی ڈبل سٹوری نظر آوے. اس آکھیا بابے آکھیا نہیں بننے. اس اج بھی وہ جیندے نے بابا. نہیں سمجھ آئی میری گل. عمران خان دی بلی کھڑی جاوے تے میڈیا والے بڑی بکھن اس کی بلی گواچ گئی ہے, کتیاں بھونکدیاں سارے دیہاڑے. اے اللہ دا ولی ہے تواڈے پیو دسنا ہے. اللہ دے ولیاں دا اج بھی فیضان جاری ہے, لیکن اے بغیر جڑے میڈیا تے بیٹھے نے نانو کے پتہ. اے تا دے فیضان تے امریکہ دیندا ہے نا.
اور بکاؤ مال، اور بکاؤ مال کب تک بکے رہو گے؟ اے بابا افضل حسین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ دا کمال ہے. لوکاں واسطے ہون گیاں گلاں. او بندہ اوتھے ہن ایک اور شغلے دی گل سنو. بندہ ایک آ گیا مسئلہ کن دیوبند تعلق رکھدا ہا، اس نے آکھیا میں تے مسجد بنانی ہے. مسجد دے بہانے ڈبل سٹوری مسجد بنائی. این اس ویلے جس لئے ڈبل سٹوری تیار ہو گئی، آپ ہیٹھاں کھلوتا، سنے مستری چھت ڈٹی سارے مر گئے. آدھے نے یہ تو اللہ کا گھر ہے، آدھے نماز ہی پڑھنی اللہ کا گھر ہے. تو میں کہ اللہ نو کوئی نہ پتا میرا گھر ہے، تو میں کہیں ہو رہا دا گھر بھی اجاڑو کلا. بیٹھے ہو وہ آدھے نے تھارا جی ایسے اس بیلی دے جڑے وڑ کے آنا پچھلے کمینے انہاں کوشش کی تھی ٹوٹا چاہ کے لے جائیے. آدھا اسی اجے تائیں تھارا رکھی ہوئی ہے بجے نو نہیں صبر آوندا. وہ آدھے نے یار ساڈے کول نہ علم ہے، نہ ساڈے کول ڈھیر عمل ہے، نہ کئی گلاں. وہ بندے نے اعلان کیتا ہویا پنڈ دے وچ. اس نے آکھیا قلعہ پورا میں انہوں دینا، جتھے دے لاکھے مینوں ڈبل سٹوری مکان بنا کے دکھاوے میں تہاڈا، تے یہ نہ بن سکیا تے تساں سارے میرے. غلطی ہوئی نا بابا. اینو آدھے نے اللہ دے ولی. اور میں آکھیا جناب او قبراں چ پے قابو نہیں آوندے نہ پنگے لے. بیٹھے ہو بس میں گفتگو نو سمیٹنا، لیکن میں تو دستا پیا بھی اے اللہ دے ولی لوکاں واسطے کہانیاں ہوسن، کوئی کہانی نہیں. ساڈے پنڈ دے بالکل گواہ ٹوبے ایک بزرگ مشہور ہے جہدا نام ہے بابا پیر کٹورا. اتھوں ساڈے قریب سی این جی پمپ بن گیا تو اتھے آ گیا جناب. بیٹھے ہو آخر جی بابے شابے کچھ نہیں کرتے. میرے کو پرانی گڈی ہوندی ہے، میں اتنے لگا گیا. وہ میں نے چھوڑ آخر بھی کاری صاحب بندہ بڑا تنگ کرتا ہے. میں آخیا یہ اللہ پیدا ہی تنگی واسطے کیتا، ٹینشن نہیں لینا. میں اتنے ٹر گیا. میں کہو کاکا گل سن میری، تنگی بتا میں کہ اڑا پانی بعد لائی اور میری گل سن. وہ آیا میں کہ پتر کواڑی میں ڈگی چ رکھ کے لے آیا، تو ہی میرے نال بہ کے جانا ہے. اے دو بندے نہیں آپ ہنے صرف 3 کلومیٹر پد ہے، اوتھے جا کے بابے دا ایک وان تو ہی چھانگنا ہے. جے تو گیا چھانگ تے میں تیرا پڑھیا پڑھایا مولوی تے میرے ڈھیر سارے شاگرد ہیں تے بڑے عقیدت مند ہیں الحمدللہ پاکستان. میں کہ سارے تیرے تے جے تو چھانگ کے نہ لے سگیا تے مڑ تیرا علاج کیے. کہتے نہیں یہ تو ایسے مشہور ہے. میں کہا مشہور والی گل تو چال چالن کر لے. لے الحمدللہ او چھوڑا نو اتنا دلیل کیتا 3 دیہاڑے ڈیوٹی چھڑ کے بھاج گیا. جدوں میں لگا نہ کیا تیرا پیو جاندا پیا، تیرا پیو جاندا پیا. اور میں آخیا یار اجے تو میرا چھوٹا جہا بال ہے یہ نہ بنایا تو کڑمے یہ پیو بن لگے تو ویسے ہی شرم آؤں مینوں. نہیں سمجھ آئی میری گل. اس ساڈے بابے دی ایک کرامت ہے بابے پیر کٹورے دی. اتھوں کوئی بندہ لکڑی وڈ کے دکھاوے چا مکدی گل ہے. یہ ساڈے گاؤں دے بالکل گبڑ. بابا یہ بزرگاں دیاں جڑیاں مشہور ہیں نا، میں ایسے تو آنا بھی تساں ڈھیر دور کیوں جاندے ہو؟ اپنے قریب دے بزرگاں نوں ویکھو کئی کرامتاں تساں لب جا سن. او بابا کچھوچے شریف والا اتھوں گل ٹری آ بھی عام نہیں سمجھنا، کہانی نہیں ہے. بابا منجی تو اٹھ کے بہ گیا، 4 پائی ہٹ گئی، لوگ کی پریشان ہلا للا مچ گئی. انہاں کہو بابا مویا جی پیا. انہاں نوں نہ پتہ بھی یہ مردے نہیں پایا میں سیں جاندے. ہاں موت انہاں نوں کی آکھنا ہے. توجہ فرمایا. او جدوں سارے جمعے والے دیہاڑ کٹھے ہو گئے، اپنے بھی تے پرائے بھی تے منکر بھی تے منن والے بھی. بابا جی نے جمعہ پڑھایا، فرمایا او منجی کی دئی نے آکھیا جی ایتھے کفن ہو وی فربگات کیا دن لاؤ بھائی سنگیو آخری سلام تے اے آیا بجاندے پئے. بابے دا موڑ انتقال ہو گیا. دھیان رکھیا ہن ادھر اگلی گل اس تو بھی سوادی آوندی پئی. جنازہ جدوں موڑو سے گلیے گیا نا تے جدوں او مائی دے ہٹی دے سامنے آیا، مائی او بیٹھی آئی تے کسے مرید نے نہیں آکھیا دیکھ لے ساڈا بابا نے گل ہی نہ کیتی. جدوں منجی سامنے آئی بابا موڑ اٹھ کے بیٹھ گیا. بابے آکھیا نی مائی اوارڈ گوارڈ تو پوچھ کے دس بھئی آج جمعہ ہے کہ کوئی نہ. اب مائی تڑپ گئی. اس آکھیا جمعہ تے ہے. اس آکھیا لائے مڑ میں مردہ پیا. اس آکھیا تینوں واسطہ ہی مری نہ کیوں؟ اس آکھیا مینوں پتہ آج چلے ہے تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے. احباب گرامی اللہ والے نو عام نہ سمجھیا کرو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراں دے پیر دا مہینہ ہے.
گل نہ کریے تو مڑ چس کیویں آوے نا، یارویاں کھا کھا کے ایڈے ہو گئے ہیں، گل بھی سانو کرنی چاہیے۔ پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی، آپ تشریف فرمان۔ آپ دا ایک مرید بڑا پریشان آپ دے کول ہے۔ فرمایا کیوں پریشان ہے؟ اس آخیا جی میرے کولوں کبوتر ہیں تے میں انہاں دے بچے کڈوا کے اگے ویچنا، تے دوسرا آدھا جی میرے کولوں تتر ہے، تتر تے میں وہ بڑے نسلی جہ تتر نے تے جدو بول دے نے تے مڑ میں انہاں نوں بھی اگے ویچنا، تے حضور وہ جڑا کبوتر ہے اس نے کبوتری نے انڈے دینے بس کر چھڑے، پتہ نہیں کہ ٹانوں کی ٹونا کیتا جادو کیتا، پتہ نہیں روڑا کی ہے، تے جڑا وہ تتر ہے وہ بولدا نہیں، تے جتنی دیر تائیں بولے نا تے کون کسے نو پوچھدا ہے؟ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ سکے جدو تائیں کبوتری انڈے نہ دے بچے نہ نکلن، میں تو کہیں دہاڑی۔ آپ نے فرمایا ہو میرے ورگا پیر ہوے تو پریشان رہے۔ توجہ کرے بابا، اتوں میں دسنا چاہنا پیر او نہیں ہوندا کہ جڑا سال تو بعد آوے تے آئے دانے دے بن بھی دے دے تے کٹا بھی کھول تے لیلا بھی کھول دے تے لے جاوے ہر شے۔ اے پیر نہیں ہوندا، پیر او ہوندا ہے جے ویکھے نا بھی تیری کاشا خالی ہے تے آ کے جولیاں بھر کے جاوے، پیرے نو آکھیا جاندا۔ سمجھ آئی؟ اگاڑی والا بیلی پیر نہیں ہوندا۔ بہرحال ہن میں کیا کراں، ہن کئی سچیاں ہوندیاں پیاں، ہن میں کیا کراں؟ چاس بھی ڈاڈی ایک دن ارکھاں مار دن بھی مولوی تے سیدھیاں پیا کر، اب میں کیا کروں بابا؟ سیدھی بات ہے۔ دوستان مکرم غوث پاک فرمایا چل تو گھر میں آوندا پیا، آپ دے گھر ٹر گئے، آپ کبوتری والے کھڈے کول گئے، آپ نے آکھا نہیں کبوتری یا اے دے دانے نہ کھا تے یا مڑ اے دا حرام نہ کر۔ ہائے 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 کیسی گل ہے؟ وہ نہیں کبوتری یا دانے نہ کھا تے یا کھا دو یا حرام نہ کر۔ آپ نے فرمایا انڈے دے، اتنی گل کیتی۔ او مالک آدھا ہے میرا سونا مرشد میرے گھر آیا، انج میریاں جولیاں بھریاں، کبوتری بڈھی تے ہو گئی پر انڈے دیونا بند نہیں کیتا۔ اے بہجت الاسرار دے اندر لکھے ہویا ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ دوستان مکرم، اے بہجت الاسرار دے اندر لکھے، انہوں آدھے نے پیر۔ آپ گئے تتر والے کھڈی دے کول، آپ نے آکھیا ہو تتورا اے دے نال تو چنگا ہا اللہ تینوں گونگیاں پیدا کردا، او تیرا بولنا رب دی تسبیح ہے، تو بولیندا نہیں۔ با اتنی گل کر کے بول اپنے مالک نو فائدہ دے، انہیں بولنا شروع کیتا۔ او مالک دسدا ہے موڑے تتر انج تجو تلے بولدا ہا بے مولویاں دیاں اذاناں تے لوکی نان اٹھ دے، میرا تتر سارے نو پٹ لیندا ہا۔ بولنا یار سبحان اللہ پیار دینا۔ اینو آدھے نے مرشد کامل، لیکن ہن اسے مرشد کامل دی ایک ترجمانی کر دے، ایک مسئلہ نہ دسی جاواں۔ کئی بندے کبوتراں دے بڑے شوقین ہوندے، ککڑاں دے تے تتراں دے تے کتیاں دے۔ توجہ کر لو، حلال جانور کیڑا جانور اپنے کول رکھنا بطور خرید و فروخت جائز ہے۔ مثلا کبوتر رکھے ہوئے اس واسطے رکھے ہوئے کہ اے دے انڈے بچے کڑ کے بیچدا ہے، دیٹس اوکے، بالکل ٹھیک ہے۔ تتر اس واسطے رکھے ہوئے کہ انہاں دی نسل کشی کر کے مڑ اگے بیچدا ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اگلی بات، اسی طرح ککڑ رکھے ہوئے تے بچے کڑوا کے اگے بیچدا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن حلال جانور بطور لڑائی رکھنا، اڈامنا، لہو لعب، اینو آدھے نے پنجابی چاہتے نے کھیڑ تماشے واسطے اپنے کول اے جانور رکھنا حرام ہے۔ کبوتر اگر اس تو رکھنے میں اڑائی ساں حرام ہے، فضولیات ہے۔ ککڑ اس تو رکھن کے میں لڑائی ساں حرام ہے۔ اگر تتر اس تو رکھن کے میں بولائی ساں تے جدو گیا گڈی دے وچ سٹوکر دے مگرو مگرو لٹکی ہویا ہے، حرام ہے، لہو لائب ہے۔ فرمایا اے دے نال یاریاں لاؤنا ہے، مدینے والے نہیں الا سکدا۔ بولنا یار سبحان اللہ پیار۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے جناب؟ اگلے دیہاڑے میں چلا گیا او شور کوٹ دا علاقہ دلکھانا، اوتھے ایک برادری نے کتیاں دا بڑا شوق ہے، تو میں جدو کتیاں دی گال کیتی نا تے او جڑا بانی ہے میں پھر میرا او بعد روٹی کھاندا مینوں آدا قاری صاحب جدو تو کتیاں دی گال کیتی، میں آکھیا اج لڑائی پئی لو وے قاری صاحب نے تے کام چا دیتا ہے تے اج تے باویں او بیلی آ جمن بندوقاں کڈ کے۔ او میں آکھیا یار میں تے سچی گل دسنی ہے، کوئی بندوق بھی کڈ لے تے میں آکھ تے کچھ نہیں نہ سکدا، لیکن میرا کام اے وے کہ میں منافقت والی تقریر نہ کراں۔ تہجد لے میں چکے تقریراں کر کے جو ہٹدا نا تے بھائی جان میں بڑے شغلے وینا، ادھی رات ہوندی ہے کتے نو لے کے بھجائی ودا سڑکاں تو، میں کہ بنی آدھا دمی ریس لواونی ہے دی میں ورزش کراؤں، مڑ گھٹدا بیٹھا ہی ہے
دمی نال شیمپو نال نوا کے تولیہ پھیردا بیٹھا ہی. میں کہ کدی پیو نو نوایا ہی کراڑیاں گلاں تے سبحان اللہ کوئی نہیں آتا. کبوتراں نو بادام کھویندا ہے کدی پتر نو کھوایا نہیں. ککڑاں نو مٹھیاں بھردا مینوں شک پاوندا ہے سکا پیو کیڑا ہے. خدا دا نام غیرت کر, کوئی سبق سکھو اللہ دے بندے ہو. انہاں جانوراں نو بطور لہو و لعب کھیل تماشا رکھنا حرام ہے, اور حرام جانور نو رکھنا ویسے بھی حرام ہے. مثلا کوئی شوقیہ طور تے سور پال لوے, شوقیہ طور تے بلے رکھ لوے, حرام ہے. شوقیہ طور تے کتیاں دا فارم چ بناوے, حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے دوستان مکرم؟ حدیث شریف دے اندر ہے جس گھر وچ فوٹو ہوے نا, فوٹو جڑا تصویر ہوندی ہے, سمجھ آئی, نمایاں, حالانکہ نوٹا تے بھی ہے لیکن وہ بند ہوتا ہے, شناختی کارڈ تے بھی ہے وہ بند ہوتا ہے. نمایاں اگر تصویر ہوے یا کتا ہوے اس گھر وچ رحمت دے فرشتے تے جڑا نال سماوے بیٹھے ہو, مرضی ہے. بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں میں اسلام آباد وچ ویکھیاں, چھتاں تے بولی ودا ہیٹھوں آ ودا ہے. نصیباں دی گل ہے. میں آکھیا 50,000 کتے دا خرچہ ہے. میں کہا کدی کسی مولوی نو بھی دیتا ہی, کدی کسی مدرسے نو بھی دیتا ہی, کتیاں نو کھوا دیتا ہی. جیو جا پیسہ گیا کہ نہیں اودے, تیرا پیسہ ہوندا حلال دا. تو اپنا گٹو آپ رکھ کے باویں 20 کلو دانے پہنچ ہویا, تو اپنا آ میں آئے یار میرے بچے تے کھانا ہی کھانا, اے پتہ نہیں کتھوں آئے, انہاں نو بھی کھوائے ہو یار. دوستان مکرم خدا واسطے مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو. ناراض تے نہیں ہوئے بیٹھے؟ اجے میں 2-4 ہور گلاں کرنیاں تواڈے نال. دوستان مکرم اے مسئلہ میں اس تو عرض کیتا ہے, اے شوق دنیا چو کڈو, اپنے اندر ہکو شوق پیدا کر لو, اور وہ شوق ہے اللہ نے بھی فرمایا شوق پیدا کرو سونے تے درود و سلام پڑھیا کرو. جس ویلے تواڈا شوق پورا ہو گیا تانوں دنیا دی بھوک رانی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی؟ دنیا دی بھوک رانی کوئی نہیں. آؤ ذرا میں اس گل نو ہن نا او جویں آدن بھی گل سمیٹاں کسے طریقے دے نال. فرمایا خبردار سن لو, جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے انہاں نو نہ کوئی خوف ہوندا ہے تے نہ کوئی غم ہوندا ہے. یہ جڑے اللہ والے ہوندے انہاں نو کیوں خوف غم کوئی نہیں؟ اس واسطے دوستان مکرم اے لوگ جڑی زندگی گزار چکدے نا دنیا دے اوتے او دا غم نہیں ہوندا. کیوں؟ غم او کرے جڑا غفلت وچ رہیا ہے, تے جنے اپنے رب نو منایا ہے اونوں کوئی غم مڑ اگو ڈر ہوندا ہے, خوف ہوندا ہے قبر دا, کوئی پتہ کی بننا ہے. اللہ فرمائے انہاں نو قبر دا خوف بھی کوئی نہیں, بھی قبر دا خوف اونوں ہوے جدی تیاری کوئی نہیں, تے جڑا تیاری کر کے آیا ہے اونوں کوئی خوف نہیں ہوندا. دوستان مکرم اس واسطے اپنے رب نو مناؤ, جدو مناؤ گے تے گل بنے گی. اے رب نو منانا, رب بسا اوقات ناراض ہو جاوے مڑ منانا پیندا, بسا اوقات رب تبارک و تعالی خود امتحان آدا مینوں منا. گناہگار رو کے رب نو مناندا ہے, لیکن حسین ابن علی نے ناراض رب نو نہ منایا. رب نے فرمایا حسین تینوں ایڈیاں شاناں دتیاں, ہن مینوں راضی تے کر. فرما ربا سونے دس کیویں ہونا ہے؟ اے بطور امتحان نہ, اے بطور محبت آ کیویں ہونا ہے؟ فرمایا پہلو مدینہ چھڈ, فرمایا اے چھٹ گیا ہے. مکہ چھڈ, یا اللہ اے چھٹ گیا ہے. فرمایا ہن ایتھے 3 دیہاڑے دی پیاس, فرمایا اے ہو گئی ہے. ہن علی اکبر مڑ علی اصغر مڑ اون محمد مڑ سارے, فرمایا یا اللہ اے ہتھاں تے چائی بنا. فرمایا ہن تیرا سر اقدس بھی چاہیے, فرمایا یا اللہ یہ بھی لے لے. تے مڑ جدو سر نیزے تے چڑھیا فرمایا حسین تو مار کے بھی مار نہیں سکدا, ہن قرآن پڑھ لوکاں نو دس کہ جڑا اپنے مالک دیاں مرضیاں تے چلدا ہے اللہ انہوں مار کے بھی مرن نہیں دیندا. دوستان مکرم اس واسطے سانو چاہیے ہے اساں اس لائن تے چل کے ویکھیے. یہ بڑی محبت والی لائن ہے. اپنے ماں باپ دا احترام کرو, انہاں دا چہرہ ویکھن دے نال قبول ہائی دا ثواب ہے. دوستان مکرم اپنی نظر وچ حیا پیدا کرو, نظر وچ حیا پیدا ہوئے گی تو دل دے اندر عبادت دا نور آئے گا. ورنہ اے اکھ جویں ویکھیے نا او منظر سارا ہی دے آ جاندا ہے, اور ایتھے مڑ کالیاں موہراں لگدیاں رہندیاں. اس نظر دے اندر حیا پیدا کرو. اپنی زبان و عادت پاؤ, گالی گلوچ ہنسی مذاق اس تو بچ کے اللہ تعالیٰ دے رسول دا ذکر کرے. حلال تو جتنا ہو سکے قریب ہو جاؤ, اور حرام دے جتنا ہو سکے دور ہو جاؤ.
خیر و برکت ہو جاسی۔ اور آخری بات عرض کردہ پیا، نمازاں بھی ساڈے تے فرض ہے، مسجداں دی زینت بنیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ساڈی دنیا بھی بہتر فرماوے، ساڈی آخرت بھی بہتر فرماوے۔ دوران گفتگو میری زبان چو اگر کوئی غلط کلمہ نکلے ہے، میں اپنے رب کو معافی دا طلبگار، اگر ٹھیک ہاں تو میرا رب قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، میاں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو خوش رکھے یقیناً